نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 22واں سبق ہے، لیسن نمبر 22، اور اس بات کو ہم جان چکے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جو سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت رہی ہے اور ان کی دعوت کا آغاز اور اس کی ابتدا رہی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کو ہم نے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب الہ کون ہوگا؟ اس بات کو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ الہ وہی ہوگا جو رب ہوگا۔ جو رب نہیں وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اور بھی کوئی رب ہے، بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ فلاں بھی رب ہے، تو اس بات کو کیسے ثابت کریں گے کہ اس کائنات کا صرف اور صرف رب اللہ ہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے؟ قرآن مقدس کی آیات کے حوالے سے اگر ہم ثابت کرنا چاہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے، بہت ساری آیات اس پر موجود ہیں، لیکن ہم ایک ایسے انسان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن پر اس کا ایمان نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بتائیں اور اس کے سامنے دلائل رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود بھی نہیں ہے، اس لیے ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور یہی کلمے کا مفہوم ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ آپ ذہن پر تھوڑا سا زور دیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کی کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم اللہ رب العالمین کو ثابت کریں کہ وہی رب ہے، کیونکہ لوگ قرآن کو مانیں گے نہیں، اس کی تعلیمات کو نہیں مان رہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے، تو سب سے بڑا سورس ہمارے پاس قرآن مقدس ہے، جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن کریں کیسے؟ سوال یہ ہے، ہوگا قرآن سے ہی۔ دیکھیے، فزیکل فارم میں قرآن مقدس ہمارے درمیان موجود ہے، ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے کہ قرآن مجید کب سے اس دنیا میں ہے، ہسٹری وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود نہیں ہے، اور ایسا کوئی سورس نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ قرار دیا ہے۔ اس معجزے پر ہماری غور و فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کون سا دلیل لے کر کے آئے جو دوسروں کو ہم سمجھائیں کہ رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار مشرکین نے مطالبہ کیا، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، یہ کہتے ہیں لوگ کہ ان پر آیات اور نشانیاں ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں آئیں، معجزے کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ فرما رہا، کہہ دیے انما العلم عند اللہ، انما عند اللہ، یہ میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہیں۔ انما انا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے وہ کتاب جو آپ کے اوپر ہم نے نازل کی ہے کافی نہیں ہے جو ان کو پڑھ کر کے سنا جاتی ہے؟ کسی معجزے سے کم ہے؟ کسی نشانی سے کم ہے؟ اس کو معجزانہ حیثیت اس کی ثابت اگر ہم کر جائیں تو ہم یہ ثابت کر لے جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے۔ اس کی معجزانہ حیثیت کو ثابت کریں، اس کو معجزہ ثابت کر دیں ہم آج کے وقت میں، تو ہم ثابت کر پائیں گے کہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے۔ اس کو دیکھیے ہم ثابت کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے، حالانکہ میں نے ترتیب میں نیچے رکھا ہے اس کو، صاحب قرآن کو، دیکھیے دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں
ہر مذہب اور دھرم کی کوئی نہ کوئی دھارمک کتاب ہوتی ہے. یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، سب کی کوئی نہ کوئی دھارمک کتاب ہے. اسلام ہے، اس کی دھارمک کتاب ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن ہے. جانتے ہیں سب، آپ بھی یہی جانتے ہیں، غیر مسلمین بھی یہی جانتے ہیں کہ اسلام کی، مسلمانوں کی دھارمک کتاب قرآن ہے. اور قرآن مجید ان ساری کتابوں میں کیا امتیاز رکھتی ہے دوسری کتابوں کے مقابلے میں؟ یہ کیسے بالکل الگ ہے؟ کوئی بھی کتاب اس کے مقابل میں نہیں ہے. اس کو ہم ثابت کریں گے. پہلی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب قرآن، جس ہستی نے اس قرآن مجید کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے انسانوں میں. النبی الامی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقائق پیش کیے ہیں وہ ایسے حقائق ہیں قرآن کے حوالے سے جس میں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک دو مثال اس پر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا. سفر سمندر کا آپ نے کبھی نہیں کیا، لیکن سمندر کے حالات کو آپ نے بیان وہ کیا ہے جو آج سائنس اور سائنسداں سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زبردست پوائنٹ ہے اس بات پر. سمندری زندگی کے سلسلے میں جو سب سے تاریک ترین پوائنٹ ہوتا ہے، اندھیرے کا پوائنٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ سمندر کی گہرائی ہو اور موجیں ایک کے اوپر ایک موج ہو، رات کالی ہو، اوپر سے چھائے ہوئے بادل ہوں. اس میں اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو اتنی گہری تاریکی ہوتی کہ اپنا ہاتھ بھی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. اور سمندری زندگی کا سب سے ڈارک ترین جو ہے پوائنٹ ہے جن میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. یہ ایک سچویشن پیش کی ہے قرآن مقدس نے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی سمندر کو دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہے. یہ کلام کسی اور ہستی کا ہے جو اس کائنات کو بنانے اور چلانے والی ہے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے تعلق سے ایک اور سچائی اور حقیقت کو بیان کیا جبکہ آپ نے سمندر کو دیکھا بھی نہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے ہیں. وجعل بین البحرین حاجزا. ہم نے دونوں کے درمیان اوٹ بنا دیا ہے. آج جا کر کے کہیں پتہ لگتا ہے کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں اور دونوں برابر سے ہو کر کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کا نہیں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دیکھا نہیں، تو یہ سچائی آپ نے کیسے بیان کر دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پیش کرنے والی ہستی ہے، جس نے کبھی کسی کے سامنے علم حاصل نہیں کیا بیٹھ کر کے، وہ ایسی سچائی کیسے بتا سکتی ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پیش کرنے والی ہستی نے جو قرآن پیش کیا ہے اس کا اپنا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اب دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ معجزہ ہے. پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ 1450 سال ہو چکے ہیں قرآن مقدس پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اس کے نسخوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے
پوری دنیا کے اندر ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آئے گا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ جو قرآن ہندوستان میں موجود ہے وہی امریکہ کے اندر ہے، سعودی عربیہ میں ہے، دنیا کے ہر خطے میں یہی قرآن، اور ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ اور 1450 سال میں کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکا، رد و بدل نہیں کر سکا قرآن کے اندر۔ تو یہ کوئی چیز ایسی اچانک نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں، دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنی قومیں ہیں، اور پھر ہر 2-3 کلومیٹر پر ڈائلیکٹس، لہجے چینج ہوتے ہیں، ہر انسان کے بولنے کا لہجہ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر پڑھا جاتا ہے تو ایک لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ امریکی، افریقی، ایرانی، تورانی، سعودی، کسی بھی زبان و بھاشا کا بولنے والا ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی لہجہ اس کا ہو، لیکن قرآن ایک ہی لہجے میں پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تیسری چیز، یہ اللہ کی کتاب ہزاروں لاکھوں سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی کثرت کے ساتھ یاد ہو لوگوں کو مسلسل۔ یہ تو بہت ضخیم ہے، لیکن پتلی سے پتلی کتاب بھی کوئی اتنی اکثریت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس قرآن کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اور ایک چوتھا پوائنٹ جو سب سے زبردست ہے، اس پر جو ہے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ہر دھرم کی اور مذہب کی کا ایک اصل ماخذ اس کی کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے وہ اس دھرم کے قانون ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، معاملات اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق لوگ اس دھرم کو ماننے والی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی بھی دھرم کا سورس اس کی کتاب ہے دھارمک۔ اگر اس دنیا کے جتنے دھرم ہیں ان سارے دھرموں کی کتابوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، ایون قرآن مجید کو بھی، اور سب کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے، ایک بھی نسخہ باقی نہ رکھا جائے، آپ یہ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے دھرم اور مذہب اس سمندر کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی کتاب اگلی صبح بیائے نہیں اسی اپنی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ سارے دھرم ختم ہو جائیں گے، ان کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن مجید لاکھوں کروڑوں سینوں کے اندر جو محفوظ ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب لا زوال ہے، اور یہ کبھی زوال اس کو آ نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کے کلام کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ سارے دھرم ختم ہو جائیں گے اپنی کتابوں کے ختم ہونے کے ساتھ، لوگوں کے رسم و رواج رہ جائیں، اس کو دین و دھرم نہیں کہتے۔ اصل دین جو ہوتا ہے، اصل جو مذہب ہوتا ہے، وہ کتابوں کے اندر ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر دیکھیں کہ قرآن اور سنت کچھ کہتی ہے، ہم کہیں پر رہتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کچھ اور ہے۔ اس لیے اصل جو ہے کسی بھی دھرم کی اس کی کتاب ہوتی ہے، قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی بچے گا نہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی معجزانہ حیثیت ہے۔ اس تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں تو کسی بھی دھرم کی کتاب اس لیول پر باقی نہیں ہے اور نہ رہ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اس ذات نے نازل کی ہے جو اس کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے۔ اس کی طرف سے یہ پیغام آیا ہوا ہے، اور کسی بھی
مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے اندر، کلام کے اندر رد و بدل کر کے دکھا دے۔ کوشش کریں نا لوگ۔ قرآن میں اس زمانے میں بھی چیلنج کیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے تو اللہ کی اس کتاب کے جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو۔ ایک سورہ لے آؤ، ایک بات لے آؤ، 10 سورہ لے آؤ، سارے جنات اور انسان مل کر کے اللہ کے اس کلام کے جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور اگر پریکٹیکلی کوئی دیکھنا چاہتا ہے سارے دھرم کی کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دے، سارے دھرم جو بہہ جائیں گے۔ لیکن اللہ کا دین، یہ قرآن مقدس جو سینوں کے اندر محفوظ ہے، وہ اگلے ہی دن چھپ کر کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سب دھرم جو ہے ختم ہو جائیں گے، ایک ہی بچے گا، اور یہی اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ قرآن مجید کا اب جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، دیگر کتابوں کا کوئی مقابلہ اس سے کیا ہی نہیں جا سکتا، چاہے دھرم کے نام پر توریت، انجیل جو بائبل کے شکل میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ کی شکل میں موجود ہیں، اور دیگر دھرم کی کتابیں آپ یہ دیکھیں سب رد و بدل کا شکار ہو گئیں، کوئی اپنی اصلی فارم میں موجود نہیں ہے، اور ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا رہے گا۔ اور کتنے اس کے حافظ ملیں گے؟ ایک بھی مشکل سے 1 درجن حافظ کسی بھی دھرم کی کتاب کے ملنا مشکل ہے، 1 درجن نہیں مل سکتے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں حافظ اللہ کی اس کتاب کے ملیں گے۔ اس لیے یہ معمولی کتاب نہیں، ایک معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کر کے دکھائے۔ اللہ نے خود کہا ہے، لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے آگے پیچھے کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، اور یہ دنیا قبول کیوں نہیں کرتی ہے؟ تبدیل کر کے دکھائے۔ اگر یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر کے دکھائے، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے اس میں کوئی بھی باطل کہیں سے آ ہی نہیں سکتا، ایک نقطے کا، ایک ڈاٹ کا بھی فرق نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، اور اگر کسی نے جرأت کی تو فوراً اس کو کیپچر کر لیا جاتا ہے کہ یہاں پر غلط ہے۔ باقی کسی کتاب کو اگر آپ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو نہیں پتہ پا سکتے لوگ کہ اس میں کیا آگے پیچھے کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے۔ اب رہا اس کی تعلیم کا معاملہ، قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے پہلا خطاب کس سے کیا گیا ہے؟ کس سے کیا گیا ہے؟ انسانوں سے۔ پہلا خطاب انسانوں سے۔ سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ آپ دیکھیے، پڑھ جائیے، کوئی خطاب ہے کسی سے؟ سورۃ البقرہ کی 20 آیتیں پڑھ جائیے، کسی سے خطاب ہے؟ 5 آیتوں میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی گئی، 2 میں کفار کے سلسلے میں بات کی گئی، 13 آیتوں میں ابتدائی منافقین کے سلسلے میں بات کی گئی، خطاب نہیں ہے۔ اب خطاب 20 آیتوں کے بعد شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، کسی ایک جگہ کے رہنے والوں سے خطاب نہیں ہے، ساری انسانیت سے خطاب کیا، کیونکہ اللہ سارے انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب پوری کائنات اس کی ہے تو اس نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا پیغام بھیجا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، جس نے بارش نازل کی، اس سے روزیاں تمہاری نکالی، غلے نکالے۔ سارے انسانوں کو خطاب قرآن کر رہا ہے۔ قرآن مجید یہ کہیں نہیں کہتا کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ بھی صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، قرآن اس کو کہتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، مجھے نہیں بھیجا گیا ہے مگر کہ تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے۔ قرآن کی تعلیم دیکھیے، کسی خطے کے لیے نہیں،
کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، تو پھر یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ کائنات کے رب کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کی ذات سارے انسانوں کا رب ہے، وہ اس لیے کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین بھی صرف مسلمانوں کا رب نہیں، سارے انسانوں کا رب ہے۔ رب السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمین کا رب؟ قل للہ، اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے اپنی سارے بندوں کی ہدایت کے لیے کتاب کو نازل کیا ہے، اس لیے صرف مسلمانوں کا نام نہیں ہے۔ قرآن صاحب قرآن۔ اور تیسرا پوائنٹ انسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں، کسی بھی دھرم کا ماننے والا کوئی شخص ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے جسم کی ظاہری بناوٹ اور اس کی اندرونی بناوٹ دونوں ایک جیسی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ چاہے کوئی کرسچن ہو، چاہے کوئی بدھسٹ ہو، چاہے کوئی جینی ہو، اور چاہے کوئی ہندوز ہو، برہمن ہو، کوئی بھی ہو، کسی ذات کا ماننے والا، کسی دھرم کا ماننے والا، کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا، اس کا ظاہری ڈھانچہ سیم ہے یا نہیں ہے؟ اس کا اندرون بھی بالکل سیم ہے؟ اس کا خون بھی اگر آپ کاٹ کر کے نکالیں تو سب کا لال ہے یا نہیں ہے؟ سر سب کا اوپر ہی ہے، نیچے تو نہیں ہے کہیں پر؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جاندار اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، تو ان جانداروں کی خلقت میں فرق ہے؟ اس کو کھڑا بنایا ہوا ہے، کسی کو رکوع میں ہے، کوئی کریپر ہے نیچے چل رہا ہے، ساری مخلوقات اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ لیکن دھرموں کو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، لیکن سب کا ظاہری ڈھانچہ ایک ہی ہے اور اندرون بھی ایک ہی ہے۔ دماغ بھی وہی کام کرتا ہے، سیم کام کر رہا ہے، دل بھی وہیں لگا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے معدہ ہے، ہاضمے کا نظام وہی ہے، دانت بھی یہاں تک کہ سیم ہے، چاہے وہ گوشت کھائے یا نہ کھائے، صرف گھاس پھوس ہی کھائے، لیکن جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ سیم ہے۔ انسان کا پورا سیم ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کوئی بھی دھرم اس بات کو ثابت نہیں کر۔ سائنس بھی کبھی کہتے ہیں انسان جو ہے بندر سے انسان بن گیا ہے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کسی کے پاس ایسی سچائی موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ تم سب ایک مرد عورت کی سنتان ہو، تو ظاہر سی بات ہے سب ایک ہی جیسے تو ہوں گے۔ بھائی جس کی ہم اولاد ہیں، سنتان ہیں، اسی کے خصوصیتیں تو ہمارے اندر ہوں گی۔ اور قرآن نے کھول کر کے بیان کر دیا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ذریعے سے تم کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن سچائی کو بیان کر رہا ہے، جو آج ہم اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کا یہ بیان بالکل برحق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بعینہ ہی ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ثابت کر رہی ہے اس کو۔ اسی طریقے سے انسان کی فطرت دیکھیں کیا ہے۔ انسان کا ظاہری ڈھانچہ ہم نے دیکھا، باطنی دیکھا، سیم آ رہا ہے۔ انسان کی فطرت بھی سیم ہے، اور فطرت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو شعور رکھا ہے وہ اپنی رب ہونے کا رکھا ہے۔
رب ہونے کا شعور رکھا ہے. ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر کے رب نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن مقدس ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہے، کسی بھی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے بیان اور اس کی توضیحات اور اس کی تفصیلات بھی کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کر سکتے ہم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا شعور رکھا اس کے اندر. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم رب کی ہی تو بات کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ نے پوچھا کیا میں رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا کافر اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے شعور کو رکھ دیا. ربوبیت کے شعور کو جو رکھا ہے رب نے، آپ دیکھیں رب کا مشرکین مکہ بھی انکار نہیں کر سکے. یہ ہم پوری تفصیلات پڑھ چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری تفصیل ہم نے پڑھی ہے، ہر ایک پوائنٹ کو لے کر کے کہ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو مانا ہے کہ رب اللہ ہی ہے. پھر اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ جب تم نے رب مان لیا اللہ کو تو پھر دوسروں کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ کیونکہ الہ وہی ہوگا جو رب ہوگا. اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا، کسی نے کچھ بنایا نہیں، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی اس انتظام میں عمل دخل نہیں رکھتا ہے، اور یہ مکمل اللہ رب العالمین چلا رہا ہے. فطرت میں انسان کی ربوبیت کا تصور رکھا ہے اللہ نے. اور آپ یہ دیکھیں ربوبیت کو لوگوں نے مانا، لیکن ربوبیت کو ماننے کے باوجود، جیسا کہ کل آپ کا سوال تھا کہ انہوں نے نفع و نقصان کا مالک مانا ان کو، تو یہ ربوبیت ہی کا حصہ ہے، تو انہوں نے کیسے اس کا مطلب اقرار کیا؟ تو ربوبیت کا مطلب انہوں نے اقرار کبھی بھی نہیں کیا کہ اللہ رب نہیں ہے. عملی طور سے انہوں نے اس بات کو جھٹلایا. اللہ نے اسی بات کو دعوت ان کو دی کہ تم اگر ربوبیت کا اقرار رب کے لیے کر چکے ہو تو پھر الہ بھی رب کو کیوں نہیں بناتے، دوسروں کو کیوں بنا رہے ہو؟ یہی تو ان کے اوپر مدعا قائم کیا گیا کہ جب تم نے رب مان لیا ہے اس کو، تو پھر تم نے مطلب الہ اور معبود دوسروں کو مان کر کے ربوبیت کا حق ان کو دے دیا جو ان کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے فطرت میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اور کوئی بھی فطری طور سے انکار نہیں کر سکا. قرآن مجید کو پڑھ جائیے، اور کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کہا ہو. یہاں تک کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں الہ ہوں، لیکن قرآن ان کے بارے میں بھی کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. ان کے نفسوں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ برحق ہے، لیکن انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر اس کو ٹھکرایا تھا. جو اپنے آپ کو کہتا تھا وہ بھی ٹھہر نہیں سکا، وہ بھی سچائی کو تسلیم کر چکا ہے. دل سے نفس میں وہ چیز آ چکی ہے، لیکن ظاہری طور سے اس کو نہیں مانا اس نے. اب آپ دیکھیں ایک پوائنٹ اس کے اندر میں نے رکھا ہے کعبہ. کعبہ آپ یہ دیکھیں، پوری امت مطلب قرآن کو ماننے والے، جس قرآن کی سچائی اور حقانیت کو ہم ثابت کر چکے ہیں، اس کو ماننے والے سب ایک پوائنٹ پر جمع ہیں، چاہے دنیا کے کسی خطے کا ہو. وہ رخ کر کے عبادت نماز کعبہ کی طرف کر رہا ہے. اور یہ کعبہ اس ہستی نے بنایا جس کو قرآن نے امام الناس کہا، لوگوں کا امام. یہودی، نصارہ، مشرکین اور کہیں نہ کہیں ہندوز بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس کعبہ جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کو تم نے اپنا قبلہ کیوں نہیں بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے،
قبلہ کو کیوں نہیں بنایا تم نے؟ اس کا مطلب انحراف کر رہے ہو اپنی بات سے. اور تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا، وہ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو مسلمان کون ہے؟ اس قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر کے کعبہ کی طرف کر دیا جائے، کیونکہ وہ اٹیچمنٹ جو امامت الناس، جو ساری دنیا کو اتحاد کے دائرے میں پروئے ہوئے ہے، اس اتحاد کے اندر اس کو لایا جائے. سارے بگاڑ اور فساد کے باوجود اتنی متحد قوم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، کسی دھرم کے ماننے والے نہیں ہیں جس طرح کی مسلمان ہیں. عید رمضان 1 تاریخ کو شروع ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. 1 تاریخ کو عید ہوتی ہے، پوری دنیا میں مسلمان مناتا ہے. عید الفطر ہوتی ہے 1 شوال کو، اور 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ ہوتی ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کے لوگ کعبہ کے رخ بنا کر کے، قبلہ بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اتحاد اس بات کا ہے کہ یہ جماعت اور یہ گروہ اس دین اور دھرم کو ماننے والا ہے جو اللہ کا ہے، جو کتاب اللہ کی ہے، اس کو ماننے والے یہ لوگ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی اتحاد کی بات کہی ہے کہ لوگ بت پرستی سے، شرک سے اور گمراہی سے پہلے کیا تھے؟ کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک امت تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے اختلافات کیے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے. اب یہ اور بات ہے کہ مسلمان جو قرآن کو ماننے والی قوم ہے، اس کے اندر بھی بگاڑ فساد آیا ہوا ہے، لیکن کچھ نقطوں پر آج بھی وہ متحد ہے، جو اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ دین اصل میں برحق ہے کوئی تو اسلام ہے، کتاب اگر کوئی برحق ہے تو قرآن مجید ہے، اور جو ذات نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، وہ اس پوری کائنات کا رب ہے. اس نے سارے انسانوں کے لیے اپنا پیغام بھیجا ہوا ہے. قرآن مجید کو ہم انکار نہیں، باقی آگے پہلے جو کتابیں آ رہی ہیں ان کا انکار نہیں ہے. قرآن مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے کسی کا. اسی طریقے سے اگر سائنس کے حقائق جو آج ثابت ہوئے ہیں، چاہے وہ جنین کے تعلق سے ہو، بچہ جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے، قرآن کے بیان کی تصدیق کر چکی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک بیان یہ کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر لوگ جانتے نہیں کہ آسمان اور زمین یہ ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا. بگ بینگ تھیوری، سائنسٹسٹ مانتے ہیں کہ بگ بینگ کے نتیجے میں یہ ساری کائنات ادھر سے ادھر تر بتر ہو گئی ہے. اللہ فرما رہا ہے پہلے یہ جڑے ہوئے تھے، بعد میں ہم نے ان کو الگ کر دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. کوئی بھی جاندار آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کے اندر پانی کی اکثر مقدار نہ ہو. یہ قرآن کے بیان کی تصدیق ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ تعالیٰ نے آسمان یعنی اوپر ایک محفوظ لیئر لگا دی ہے جو الٹرا وائلٹ جو ریز ہوتی ہے ان سے جو ہے انسان کو بچاتی ہے اس کے نقصان سے. یہ سب قرآن کے بیان موجود ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. کون جانتا تھا اس سچائی کو کہ یہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب کے سب حرکت میں ہے اور کوئی بھی چیز ٹھہری نہیں ہے، سب کے سب حرکت کر رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک مدار ہے، ایک دائرہ ہے. زمین کی بھی 2 روٹیشن مانتی ہے، ریولیوشن مانتی ہے. تو قرآن اس بات کو پہلے ہی بتا چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں، جو حقائق پیش کیے ہیں، آج وہ سائنس بھی تسلیم کر رہی. گویا کہ قرآن مجید ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، یہ انسان کی خرد برد سے بہت بالاتر ہے. اور جو اس قرآن مقدس کا چیلنج ہے سب سے بڑا، وہ یہ کہ سارے کے سارے دھرم ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب اس دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی، لازوال ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب یہ قرآن مقدس ثابت ہو گئی کہ یہی واحد کتاب ہے
جو دھرم اس کو ماننے والا بچ سکتا ہے، تو اس قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اس کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب قرآن کو ہم نے مان لیا کہ قرآن واقعی میں سچ اور حق ہے، تو پھر اس بات کو بھی ہم مانیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کا رب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جزاک اللہ خیر۔